میں آپ کو بتاتا ہوں مکے میں. آپ کو پتا ہے اہل سنت جل جائیں گے آپ کی. یہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں, مجھے ان سے اس لیے پرواہ نہیں. کہتے ہیں وہ تو صحابی رسول ہیں ابو سفیان. انہیں نہیں بیچارے ان کو کیا پتہ ان چیزوں کو. صحابیت ایک تقدس ہے, نبی کو گالی دینا صحابیت ہے. تو یہ چیزیں چونکہ بنو امیہ کے قریب سے بھی نہیں گزری تھیں, لوگوں کا رجحان دیکھا, عقیدت دیکھی, محبت دیکھی, یہ چیزیں تو وہ جل گئے کہ ہمیں یہ چیزیں دشمن ہو گئے. جن کو حضرت عمر فاروق طلقاء کہتے ہیں اور یہ صحابی کہتے ہیں, جن کو مولا کائنات طلقاء کہتے ہیں, صحابہ طلقاء کہتے ہیں. طلقاء ہوتے کیا عوام کو ذرا, جس پر حضور نے کہا دفع ہو جاؤ, تمہیں آج نہیں یہاں پوچھیں گے, لا تثریب علیکم بول جاؤ. آپ ایک ترتیب دے لیں ان کی خدمات اسلام, کتنا انہوں نے خدمت دی ہے, کی ہے, اور کتنا نقصان دیا ہے. آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام کو ڈیمیج ہی کیا ہے. نہیں, اسلام کی شروع سے لے کر آخر تک یہ مخالف رہے. میں مولوی اپنے بریلویوں سے پوچھتا ہوں, بھائی صحابی کو گالی دینے والا کافر ہے, بے شک, تو صحابی کو قتل کرنے والا کون ہے؟ ناظرین سامعین, میں آج آپ کے ساتھ ایک بڑا اہم موضوع ڈسکس کرنے والا ہوں, اور آج ہماری ایک اہم پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے. ایک دفعہ پھر ہمارے چینل کی زینت بن رہے ہیں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب. تو ابھی ہمارا ان کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو میں آج کا موضوع آپ کو بتاتا چلوں. آج کا جو موضوع ہے وہ ہم بات کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان اختلاف کیا تھا. یہ اختلاف ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان سے جاننا ضروری ہے, اور خاص طور پر جو خاص حدیث ہے, حدیث عمار, جس کی تشریح کچھ اس طرح بنتی ہے کہ اے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ کیونکہ اس کی تشریح میں اہل سنت والجماعت کے مابین اختلاف ہے. تو اس حدیث کی اصل تشریح کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اور کیا حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اختلاف کی وجہ تھی, اور کیوں حضرت علی نے جو ہے وہ بغاوت کے خلاف جنگ کی تھی, اور اس جنگ کے کیا معاملات تھے. تو اس کی ہم ڈسکشن آج ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کے ساتھ کریں گے, جو ہمارے چینل کی ایک دفعہ پھر زینت بن رہے ہیں. السلام علیکم. قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ قبلہ جیسے آپ جانتے ہیں ٹاپک انتہائی حساس ہے, انتہائی خطرناک ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت قائم ہوئی تھی تو اس وقت بہت سارے جو اصحاب تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. اس بیعت نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی, اب ہم الناس کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ اس کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے, پس منظر ہے. بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جو معاملہ ہے, بے شک یہ ایک تاریخی ہسٹری ہے اور بھی حقائق ہیں. یہ جو خاندان نبوت کا تقدس مآب تسلسل رہا ہے نا, اس میں ہر فرد محترم اعلیٰ اخلاق اور کامل سخاوت کی انتہا پر تھے, جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی برکات سے, جس کی وجہ سے لوگوں کے قلب و روح کی گرمی جو ہے انہیں سلام کرنی آتی, اور ان کی عقیدت, محبت, احترام, اور ان کو وہ مناصب دیے جو اس وقت. تو یہ جو عبد الشمس تھا یہ ٹکرا گیا بنو امیہ کا. عبد الشمس امیۃ الاکبر. ہوا یہ کہ جب لوگوں کی عقیدت دیکھی, یہ جو سارے منصب تھے, سقایا, حجابہ وغیرہ وغیرہ, یہ سارے انہی کے پاس تھے, کیونکہ یہ ملت ابراہیم کے امین تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان والا صفات. قرآن کریم کے اندر بھی اس کی گواہیاں موجود ہیں اور حدیث کے اندر بھی ہے وغیرہ, حضرت ابو طالب علیہ السلام تک. اب ہوا یہ کہ جس وقت لوگوں کی عقیدت دیکھی, اہتمام دیکھا, احترام دیکھا, اور جس خیمے میں جناب ہاشم علیہ السلام تشریف فرما ہو جاتے, اگر رات کا وقت ہوتا تو اس خیمے کی ریخوں سے ان کے وجود سے نکلے ہوئے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھی. بے شک وہ اس قدر مقدس وجود تھا. تو لوگ بربلا بول اٹھتے کہ یہ آخر الزمان نبی ہے, تو آپ کو وضاحت کرنی پڑ جاتی تھی. تو جس شخص پر جو نعمتیں ہوتی ہیں اس پر حسد ہوتا ہے, بے شک یہ ایک قانون ہے. تو یہ حسد سے جل گئے, یہ کلاش تھے, اچھا, اور اخلاق سے بھی عاری تھے. بالکل صحیح. لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے, بنو امیہ کو. انہوں نے ٹھان لی کہ یہ منصب ان سے ہم نے لینے ہیں. تو جناب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو, یہ منصب کوئی ایسا ویسا تو نہیں ہے, یہ خدمت گزاری کا منصب ہے اور لوگوں کے اعتماد کے حوالے سے ہے. لوگوں نے کیا, اگر لوگوں سے آپ منافرہ کر لیں, جسے آپ الیکشن کہہ لو, وہ آپ کو منتخب کرتے ہیں, تو بسم اللہ آ جاؤ. منافرہ ہوا, اور اس میں یہ طے ہوا اس دور کے اندر کہ جو منافرہ ہار جائے وہ مکہ چھوڑ جائے.
بالکل صحیح. 10 سال کے لیے وہ چلا جائے شام. اب شام جو ہے وہ سرزمین یہود تھی. بے شک. وہ کتابوں میں پڑھتے رہتے تھے سارا سلسلہ, اور ان کا وہاں جانا آنا بھی پڑھتے رہتے تھے کہ انہوں نے آنا ہے. ان کی انہوں نے بڑی نمائشیں شروع کر دی یہودیت مائنڈ سیٹ پر اور یہودیت مزاج پر. بالکل صحیح. ہوا یہ کہ 10 سال کا عرصہ بڑا ہوتا ہے کسی ماحول میں اترنے کے لیے. پھر ادھر حضرت ہاشم علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے. اور ہاشم علیہ السلام صرف مذہبی بندے نہیں تھے, بہت بڑے عالمی اکانومسٹ تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں, مکے کی اس بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے میں ان کا کلیدی کردار ہے حضرت ہاشم علیہ السلام کو. اور اس وقت کا جو سادہ یہ دور سب تھا, دین ابراہیم پہ تھے. ہاں اور کوئی مشرک نہیں تھا ان میں سے. نہیں کوئی مشرک نہیں. نا قرآن میں ابراہیم کی نسل سے. جی میں عرض کرتا ہوں, قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ایک واقعہ, ایک عظمت یاد کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, حضرت ابراہیم کی اس بات کو یاد کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. ان کے سارے ماحول میں بت قدا تھا سارا جہان, جو ان کے سرونے گریے میں تھا, بلکہ ان کے گھر میں بت بنتے تھے, گلی میں بت, ادھر بت ادھر بت. تو مزاج خلت کے اندر یہ بات ناگوار گزری کہ جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ نہیں, اور مٹی کو اور پتلوں کو وغیرہ وغیرہ. بالکل صحیح. تو جناب نے اپنی عظمت و جلال کے ساتھ اور نبوی حمیت کے ساتھ اس جوش سے کہا, اس ارتعاش کے ساتھ کہا کہ عجیب ہو گئی بات, کیفیت ہی بدل گئی, ماحول ہی بدل گیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اس جلالت سے کہا کہ عرش الہی کو بے وجد آ گیا کہ کس ماحول میں ایک اجنبی بندہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تم سے بھی اور تمہارے بتوں سے بھی. بالکل صحیح. کہنے میں وہ اتنا لطف تھا کہ خدا کی رحمت جم اٹھی. تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اے میرے خلیل, آپ کا یہ پیار برا, یہ جو کلمہ تکلم ہے اور میری توحید کا جو پاسداری ہے اور اعلان ہے, انہوں نے کہا إِلَى الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ, میں اس کی عبادت کروں گا جس نے مجھے وجود بخشا ہے اور مجھے عین قریب ہدایت دے گا, کتاب دے گا. تو میرے ابراہیم تو اجنبی ہو کے, اکیلے ہو کے, اتنے بڑے ماحول میں یہ کہہ دیں, اور پھر اتنے جوش سے کہنا کہ فرشتے بھی جناب والا وجد میں آئے, تو پھر ہم بھی صلاح دیتے ہیں ہم نے آپ کے کلمات طیبات کے تقدس کو آپ کی اولاد کا خمیر بنا دیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو جس نسل عظمت سے حضور تشریف فرما ہوئے, 3 چیزیں ان کی فطرت کا حصہ تھی, خاصہ تھیں. توحید باری تعالیٰ, اعلیٰ اخلاق اور سخاوت کی انتہا. پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی الذی یراک حین تقوم. حبیب, ہم اس وقت سے ہماری نگاہیں آپ کے ذات کو مرکز محبت بنائے ہوئے ہیں جب آپ کو قیام اول ملا ہے. اور پھر ہم نے اہتمام کیا ہے وتقلبک فی الساجدین, آپ کو ہم نے سجدہ ریز پشتوں اور سجدہ ریز رحموں سے گزارا ہے. آپ کا خرام ناز عام آدمی سے نہیں ہوا. تو سجدہ ریزیاں کہاں سے شروع ہوں گی. اور پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری گواہیاں موجود ہیں. الحمدللہ میں نے اس پر 2700 صفحہ لکھا ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کا تقدس اتنا بڑا ہے. پھر اس وقت کا جو حج کا ماحول ہوتا تھا نا, یہاں تو مطلب 5 دن 10 دن 15 دن حج میں آ گئے واپس, اور اس وقت میں 3-3 4-4 ماہ وہاں رہا کرتے تھے. 2.5-3 لاکھ حاجی, تو سب کو کھلانا. حضرت ہاشم علیہ السلام کھانا کھلایا کرتے تھے, کھانا ماشاءاللہ. تو آپ کا نام امر الاولا ہے, ٹھیک ہے نا, ہاشم نہیں ہے. ہاشم کثرت سخا کی وجہ سے کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں چونکہ بنو امیہ کے قریب سے بھی نہیں گزری تھیں, لوگوں کا رجحان دیکھا, عقیدت دیکھی, محبت دیکھی, یہ چیزیں تو وہ جل گئے کہ ہمیں یہ چیزیں دشمن ہو گئے. پھر پہلا منافرہ ہوا, پھر اس کے بعد جناب کا وصال ہوتا ہے, ادھر وہ مر جاتا ہے عبد الشمس, اس کا بیٹا حرب آتا ہے. اچھا, وہ جنگجو آدمی ہوتا ہے. ہاں, حرب آتا ہے, وہ ٹکرا جاتا ہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ, حضور کے دادا کے ساتھ. حضور کے دادا کے ساتھ, کیونکہ آپ کے اندر بھی وہی رونق عظمت تھی. ٹھیک ہے نا, جاہو جلال تھا, اور آپ کے سرمایہ پر پورا عرب پلتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے بعد وہ بھی جل گیا کہ یار, اب اس کے بعد اس کا بیٹا آیا سخر بن حرب, جسے ابو سفیان کہا جاتا ہے, اور مد مقابل سید المرسلین تشریف فرما ہو گئے. اب اس کو بھی وہی جلن. ٹھیک ہے نا جی. ابو سفیان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن. ہاں, جلن کفر کی حالت میں. ہاں, جب کافر تھے. ہاں, یہ ایمان کی حالت میں بھی جلتے رہے ہیں. اللہ, جناب ابو سفیان سارے, یعنی مشرف با اسلام ہونے کے بعد بھی ابو سفیان جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مکے میں آپ کو پتہ ہے اہل سنت جل جائیں گے. آپ یہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں, مجھے ان سے اس لیے پرواہ نہیں. کہتے ہیں وہ تو صحابی رسول ابو سفیان. انہیں نہیں بیچارے, ان کو کیا پتہ ان چیزوں کو.
صحابیت ایک تقدس ہے. نبی کو گالی دینا صحابیت ہے؟ بولیے نا. کفر ہے. تو پھر یہ بنو امیہ کیا کرتے رہے ہیں؟ من سب علی فقط سبنی. ہاں یہ ڈرامے ماز ہیں مولوی بیچارے, ان کو کیا پتہ ان چیزوں. جس نے علی کو گالی دی اس نے اب میں آپ کرتا ہوں, آپ نے کہا کہ ایمان وہ لائے, جی ٹھیک ہے جی لائے, فتح مکہ پر تلوار کی زد سے بچنے کے لیے. اچھا. حضور داخل ہو رہے ہیں مکہ میں 10,000 فوجیوں کے ساتھ, سب سے آخر میں تشریف لا رہے ہیں, اور یہ ٹیلے پر چڑھ کر کہہ رہا تھا, دل میں کہہ رہا تھا, کاش یہ لشکر میرے پاس ہوتا تو میں محمد کو تیس نیس کر دیتا. حول ولا قوت. ٹھیک ہے نا. حضور قریب سے گزرے. اچھا, ابو سفیان کے یہ ابو سفیان کے کلمات ہیں, یہ مولوی پڑھتے نہیں نا بیچارے, شوتے ہیں نا, روٹی سے آگے تو نہ ان کی نظر ہے, نہ ان کا دین ہے, نہ ان کا مطالعہ ہے. ابو سفیان کے دل میں یہ بات تھی, اٹھی کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا تو میں تیس نیس کر دیتا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے اور تبسم فرمایا, کہا صخر بن حرب, اب بھی تیرے دل میں کوئی ارمان رہ گیا ہے؟ تو یہ نہیں کہہ رہا تھا جو تیرے دل میں تھا. اس وقت وہ کانپ گیا کہ یہ تو میں جانتا ہوں, میرے دل میں یہ طوفان آیا تھا, یہ اللہ کے رسول کو کیسے پتہ ہے؟ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو وہ ہل گیا. بہرحال تلوار کی زد سے بچنے کے لیے اس نے یہ اظہار بھی کیا حضرت عباس سے کہ یار میرا دل نہیں مانتا, چلو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا بھی دو باتیں ہیں, یا کلمہ ہے یا سر قلم ہے. اللہ. اب تو بتا. اب تو بتا. اب یہ کلمہ پڑھا گیا. اب کلمے کے بعد کی جو کیفیات ہیں, رونا آتا ہے ملا اعظم پر کہ یہ شودے کہاں کہاں یہ خاک چھان رہے ہیں. تحقیق کا طالب علم کسی مذہب شذب کا قائل نہیں ہوتا. اچھا, یہاں ایک چیز بتائیے گا. ہاں. کیا انصاب الاشراف میں ایک روایت ہے ہاں کہ رسول اللہ نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے؟ جی میں اس پر بات کروں گا, جی. وہ بعد میں بات کریں گے, پہلے میری بات مکمل ہو جائے. جی. اب فتح مکہ ہو گیا. جی. بنو حوازن کے لوگ جو تھے, طائف وغیرہ کے قریب قراب جو وادیاں تھیں, انہوں نے کہا کہ کل فتح مکہ ہوا ہے اور اگلا دن پھر ہماری باری ہے. لہذا انہوں نے بہت بڑی جمعیت اور بہت بڑا مال اکٹھا کیا حضور سے جنگ کرنے کے لیے, قبائل ملا یہ وہ. اب یہ چلے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا بھی ہمارا راستہ روکیں گے. آپ نے وہاں سے اسلحہ خریدا, کچھ پیسے دے کر اور کچھ ادھار, کیونکہ آئے تو بھی اس حوالے سے تھے فتح. بہرحال وہ اسے حنین کہتے ہیں, حنین کے مقام پر جو ہے وہ مٹ بھیڑ ہو گئی. اب وہ کمین گاہوں میں چھپے بیٹھے تھے, پوزیشنوں میں تھے, یہ سادہ راستے پر آ رہے تھے, تیر باری ہوئی. اب یہ جب یہ نکلنے لگے تو یہ مہربان جو تھے, انہوں نے 2,500 لوگ یا 2,000 لوگ جو طلقاء ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے اس ملا اعظم کے تراشے ہوئے تصور دین پر, جن کو رسول طلقاء کہتے ہیں یہ صحابی کہہ رہے ہیں, جن کو حضرت عمر فاروق طلقاء کہتے ہیں اور یہ صحابی کہتے ہیں, جن کو مولا کائنات طلقاء کہتے ہیں, صحابہ طلقاء کہتے ہیں. طلقاء ہوتے کیا عوام کو ذرا جس پر حضور نے کہا دفع ہو جاؤ, تمہیں آج نہیں ہم پوچھیں گے, لا تثریب علیکم اليوم, تم نے ہمیں قتل کیے, ہمارے لوگوں کو قتل کیا, نقصان دیا, اسلام کی مخالفت کی, جاؤ ہمیں تمہیں چھوڑتے ہیں, معاف کرتے ہیں, آزاد کرتے ہیں. یہ آزاد کردہ لوگ ہیں. اچھا, ان کے آگے رضی اللہ لگانا جائز ہے؟ ابو سفیان کے, امیر معاویہ کے, ان کے. بھائی میں ان کے رویوں کو بیان کر رہا ہوں, اللہ اگر ان کے رویوں پر راضی ہے تو ضرور کہو, ٹھیک ہے نا, اگر نہیں راضی تو پھر چپ رہ جاؤ, صحیح, ٹھیک ہے نا جی. اب ہوا یہ کہ وہ حنین کی طرف رواں دواں قافلہ, انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, بنو حوازن کے لوگ جو ہیں جنگجو ہیں اور بڑے تیر انداز ہیں, ان کا انہوں نے قیمہ بنا دینا ہے اور سمندر میں پھینک دینا ہے, لہذا چلو یہ مارے جائیں گے, ان کا سامان لوٹ کے لائیں گے. یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کی نعمتیں. اب جنگ میں چلے گئے, صحابہ تو کود گئے, سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی, اور ایک مرتبہ تو لشکر تتر بتر ہوا جب تیر باری جو ہوئی, کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں پوزیشن سنبھالنی, کیا کرنا ہے. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ اونچی آواز سے بلاؤ کہ ہم نے اللہ کے لیے لڑنا ہے. پھر جمع ہوئے, جنگ فتح ہو گئی. اچھا, اس جنگ کے دوران یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد کی جو خدمات ہیں بنو امیہ کی, کلمہ سے تو پہلے جو کچھ ہے وہ تو سب جانتے ہیں نا, یہ ایک جائزہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ خدمات, پہلی خدمت کیا ہوئی, صفوان بن امیہ, ابو سفیان اور اس کے دونوں بیٹے یزید بن ابی سفیان, معاویہ بن ابی سفیان. اہل سنت کی ہسٹری, حدیث, سیرت کی کتابوں میں سینکڑوں میں یہ بات موجود ہے سند کے ساتھ, ٹھیک ہے نا جی, کہ یہ تینوں چاروں لوگ جو ہے ایک ریت کے ٹیلے میں چھپ کر بیٹھے ہیں. کس موقع پر؟ حنین کے موقع پر, کلمہ پڑھنے کے بعد. چھپے ہوئے تھے, ڈر کے مارے نہیں, ڈر کے مارے نہیں, میں بتاتا ہوں نا, آپ سماعت فرمائیں نا جی. وہ چھپ کر بیٹھ گئے ریت کے ٹیلے کے پیچھے, اور تماشا دیکھتے رہے کہ مسلمانوں کو پسپائی کیسے ہوتی ہے. جب مسلمانوں کو جنگ میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے نا, مسلمانوں کو پسپائی ہوتی تو وہ خوشی سے بغلے بجاتے اور شعر پڑھتے. جب کافروں کو ہوتی پسپائی تو یہ وہ مایوس ہو جاتے, پریشان ہو جاتے ہیں.
یعنی آئے ان کے ساتھ ہیں اور دل ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک، یہ تھا اسلام لانے کے بعد ان کی خدمات میں سے پہلی خدمت کا پہلا عنوان. اس پر میری کتاب بھی آ رہی ہے جو عرس معاویہ منایا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ عرسوں کی تکریم میں صاحب عرس کے وہ اوصاف بیان کیے جاتے ہیں جس کے اندر اخلاق عالیہ، روحانی، علمی جو خدمات ہیں اسلام کی وہ بیان کی جاتی ہیں تاکہ ترغیب پیدا ہو اللہ کے ذکر، اللہ کے بندے کی عظمت. تو ہم یہ ان کی خدمات پیش کر رہے ہیں قوم کو کہ یہ خدمات تھیں. اس خدمت کا پہلا ٹائٹل یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ رسول اللہ پر لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ اشعار پڑھ رہے ہیں. اور یہ جو پانسے کے تیر ہوتے ہیں نا جی، اور ٹیوے شیوے والے، یہ بھی ساتھ لے گئے تھے. اللہ، یہ پہلی خدمت ہے. پہلی خدمت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فتح عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی. بے شک. وہ چونکہ یہ حوازنی جو تھے وہ بڑا سرمایہ لے کر آئے تھے، بہت سارا مال غنیمت جمع ہوا، بہت سارا. اب اس مال غنیمت کے جمع کرنے کے بعد جس وقت وہ مجاہدین میں تقسیم ہونے لگا تو سب سے پہلے یہی ابو سفیان آگے آئے، کہنے لگے کہ ہم بھی ساتھ تھے. اب دیکھو نا کردار کیا ہے چھپے اور ہوئے مطالبہ بیٹھے. کیا ہے. مطالبہ کیا ہے؟ یہ دوسری خدمت ہے اسلام کی. لا حول ولا قوت. ٹھیک ہے. حضور رحمۃ اللہ عالمین ہیں، کیا نہیں جانتے. آپ نے فرمایا اچھا جو تم نے کرنا تھا وہ کر دیا، جو ہم کرنے والے ہیں وہ یہ ہے. آپ نے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی انہیں گفٹ کیا. گفٹ کیا جناب ابو سفیان کو. اس نے کہا جی میرے 2 بیٹے بھی تھے، کرتے کیا رہے جی، چھپ کر یہ تماشا دیکھتے رہے. تماشا دیکھتے. حضور نے ان کو بھی نماز دی. نواز دیا معاویہ کو اور یزید کو. ہاں، ابو صفوان بن امیہ کو اچھا بھی دیا. صفوان بن امیہ. صفوان بن معاویہ کو بھی دیا. معاویہ کو. یعنی 300 اونٹ اور 120 اوقیہ چاندی، یہ تینوں باپ بیٹا لے گئے اور باقی مال اتنا تھا. مال اتنا تھا. اسی پر کچھ لوگوں نے نا مطلب انصار نے کہا کہ تلواریں ہماری ٹوٹی ہیں اور مال یہ لے گئے. چھوکروں نے کہا، نوجوانوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ تھوڑے سے اس میں نا رجیدہ خاطر ہوئے. بڑے انصار آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چھوکرے ہیں، ان سے یہ جذباتی باتیں ہوں گی. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ یہ مال لے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ بے شک. تو یار یہ چیزیں جو ہیں یہ کامن سینس میں کیوں نہیں اترتی؟ یہ مولوی کیوں نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے نا. آپ ایک ترتیب دے لیں ان کی خدمات اسلام، کتنا انہوں نے خدمت دی ہے، کی ہے، اور کتنا نقصان دیا ہے. آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام کو ڈیمیج ہی کیا ہے. نہیں، اسلام کی شروع سے لے کر آخر تک یہ مخالف رہے. مخالف رہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خلافت راشدہ کے بارے میں یہ نشاندہی فرمائی کہ 30 سال خلافت راشدہ چلے گی، تو اصحابہ نے کہا جی پھر فرمایا پھر ملک عزوز آئے گا، کاٹ کھانے والی ملوکیت. کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی. اب رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ ملک عزوز ہے اور مولوی کہتے ہیں کہ یہ بھی خلیفہ راشد ہے. امیر شرم سے ان کو مر جانا چاہیے. امیر معاویہ وہ کہتے ہیں. امیر معاویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر صفین کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی جی. پھر چلو کرسی مل گئی ہے، اس کے بعد آرام کر لو. جی جی. کرسی ملنے کے بعد 30,000 مسلمانوں کو قتل کیا ہے، جس میں کئی ہزار اصحاب تھے. جی جی. میں مولوی اپنے بریلویوں سے پوچھتا ہوں بھائی سیابی کو گالی دینے والا کافر ہے، بے شک، تو سیابی کو قتل کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی رضی اللہ ہے. اب یہ ذہنی عیاش یہ کہتے ہیں کہ اس قتل عام پر بھی ثواب ملتا ہے. اب اس ٹائٹل پر یعنی قتل سے اوپر کوئی ہو سکتا ہے جرم؟ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص مومن کا ومن قاتل مومنا متعمدن، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. ہاں، جس نے قتل عمد کیا ایک شخص، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. بے شک بے شک. تو جس نے 1,14,000 مسلمان قتل کیے، اللہ قتل کروائے. میں کسی مذہب کا نہ پابند ہوں، کیونکہ مذہب زمین کے اندر جو بڑے حجرے ہیں اس کی تراش خراش ہے. دین کا میں پابند ہوں، اللہ کے دین کو سچا جانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سچا جانتا ہوں، قرآن کو حق مانتا ہوں، حکم مانتا ہوں. بے شک. کچھ نہ کرے امت، صرف ان کے رویوں کو قرآن پر ٹیلی کر لے. بالکل صحیح.